البتہ حکمت کو اب سمجھیے کہتے کسے ہے حکمت؟ حکمہ، کوئی چیز مضبوط ہو گئی، پختہ ہو گئی، اسی سے نسبت استحکام، کوئی چیز مضبوط ہے، وہ اپنے خلاف اقدام کا دفاع کر سکتی ہے، مستحکم طاقت. یہ ہے در حقیقت تعلیم و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خصوصی. حکمت کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا، اور عرب قوم بحیثیت مجموعی حکمت کی اہل نہیں تھی. اسی لیے حضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حکمت چاہے سریا پر بھی ہوگی، اس کی قوم کا کوئی شخص اس کو لے آئے گا. اور گمان یہی ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ عرب جو ہے فلسفی نہیں تھے، منطقی نہیں تھے، سلیم الفطرت لوگ، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یہ تھی، لہذا قرآن کی دعوت ان کے دل میں جا کر لگ گئی. ایرانی فلسفی تھے، یونانی فلسفی تھے، ہندی فلسفی تھے، چینی فلسفی تھے. پھر جب قرآن مجید آیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ حضور کے بھی ساتھیوں میں سے کچھ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی ہے. وہ میں نے کہا بحیثیت مجموعی عرب قوم کا مزاج جو ہے وہ فلسفیانہ اور حکمت والا نہیں تھا. ان میں عمل کا مادہ، جوش، جذبہ، ایک بات مان لی ہے اب جان دے دیں گے، زبان دے دی ہے اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے، مہمان آ گیا خود بھوکے رہ جائیں گے اسے کھلائیں گے، باپ کا قاتل بھی آ گیا پناہ مانگ لی ہے تو پھر اب اسے کچھ نہیں کہیں گے، حرم میں دیکھ لیا باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ حرم میں، یہ ان کے اوصاف کچھ تھے، فطرت کے قریب تھے لوگ، لیکن حکمت نہیں. لیکن البتہ جو بدقسمتی ہماری ہوئی ہے، ہمارے ہاں قرآن مجید بہت جلد بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. میری ایک کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس میں 6 صفحے کا ایک مضمون ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے. حضور کے زمانے میں 2 ہی چیزیں تھیں اصل، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار، خلاص. قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، درمیان میں جنکشن کیا ہے؟ قلب. قرآن سے ایمان، اور ایمان کا منظر جہاد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. بعد میں جب حکومت بڑی قائم ہو گئی، سلطنت بن گئی، اب زیادہ اہمیت ہو گئی قانون کی. جہاد کا مطلب بھی کیا ہوا؟ دفاع، یا اور مزید فتح کر کے اپنی حکومتیں بڑھانا بادشاہوں کی. یہ نوعیتیں بدل گئی ہے، ایمفیسس بدل گیا. اس کے بعد علم میں قرآن پیچھے، حدیث اور فقہ آگے. لیکن ظاہر بات ہے کہ معاشرہ ہے، اس میں قانون ہے، اس میں لین دین ہے، قانون چاہیے، قاضی چاہیے اور مفتی چاہیے. وہ اصل تو ڈیمانڈ ان کی ہوگی. لہذا گریجولی قرآن فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ، یہاں تک کہ قرآن مجید بن گیا صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کا ذریعہ. خاص طور پر بدقسمتی جو ہوئی ہے وہ ہم ہندیوں کی ہوئی ہے، ہندوستانی. دیکھیے عرب نکلا اسلام، دائیں بائیں. بائیں وہ گیا فلسطین کراس کیا، سینائی کراس کیا، مصر، لیبیا، ہوتے 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 موریطانیہ. یہاں کیا تھا؟ کلچرل ویکوم تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی زبان تھی. لہذا عربی چھا گئی، عرب کلچر چھا گیا. سارا شمالی افریقہ ٹوٹل عربک.
یہ نہیں ہے کہ وہاں زبانیں نہیں تھی، بربر زبان تھی، اپنی ایک بڑی زبان تھی، تہذیب تھی۔ مشرق کی طرح جب اسلام چلا تو سب سے پہلا جو ہے لوہے کا چلا ایران بیٹھا ہوا تھا۔ ایران کا فلسفہ، ایران کی زبان، ایران کا ادب، ایران کے ادب عالیہ، لہذا یہاں وہ جو تہذیب اور تمدن عربی تھی وہ کچھ دلدل میں پھنس گیا۔ ایرانی تہذیب، ایرانی زبان، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آگے جتنا اسلام گیا وہ فارسی زبان کے ذریعے سے گیا۔ ہندوستان میں جتنے عرصے مسلمان ہم حکمران رہے، ہماری کوڈ لینگویج پرشین تھی، ناٹ عربک۔ یہ ہے اصل میں حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اس صورتحال میں علامہ اقبال کی جو تشخیص تھی یا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تشخیص تھی، اس کو میں نے اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ بنایا تھا۔ جب 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے لا کے دی تھی بانگ درا، اور میں پڑھتا تھا اس کو، کچھ ترنم سے پڑھتا تھا کچھ، کیونکہ ترنم دے رکھا تھا اللہ نے مجھے، اب تو نہیں ہے، تھا کبھی تو سمجھ میں آتا بھی تھا، نہیں بھی آتا تھا، لیکن ایک شعر چپک گیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دس از دی essential ریزن، زوال اسلام قرآن مجید سے دوری۔ خاص طور پر بادشاہوں نے پردے ڈالے قرآن پر، علماء نے پردے ڈالے قرآن پر۔ اب ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جانچیں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کا کردار تو وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ لہذا بہتر ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ اور فلسفہ، جب قرآن کا فلسفہ ختم ہوا، حکمت ختم ہوئی، تو فلسفہ یونان آ گیا، اس کے ڈنکے بجے۔ اب اس کے بعد ہر شخص پڑھا لکھا وہی ہے جو فلسفہ یونان کا جاننے والا ہے، خواہ وہ آئیڈیلزم ہے اور خواہ وہ ریئلزم ہے۔ یہ ہے اصل میں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا۔ اقبال وہ شخص ہے کہ جس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اب اگر گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ پلٹو اس کی طرف، اور فارسی میں جو بات اس نے کہی، خار از محجوری قرآن شدی، اے مسلمان امت تو جو ذلیل اور خار ہوئی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے باعث۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، خام خواہ شکوہ آسمان کا، گردش فلک یا دوسروں کا شکوہ۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندہ، یہ کتاب زندہ ہی ہے، اسی کے لیے رجوع۔ یہ میں نے جو اپنے 50 برس بسر کیے ہیں علی وجہ البصیرت کیے ہیں، یوں نہیں کیا ہے، یہ کوئی میرا پیشہ نہیں تھا، یہ کوئی میرا جو ہے، میں کوئی دارالعلوموں کے پاس جو ہے فارغ التحصیل نہیں تھا، یہ کوئی روایتی درس نہیں تھا، یہ روایتی درس نہیں ہے، یہ احیاء اسلام اگر اب ہونا ہے، اور اب اگر کوئی پیش رفت ہونی ہے کہ وہ جو نظام خلافت ہے دنیا میں قائم ہو، تو اسی کے ذریعے سے ہو۔ اب تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں میں۔ تربیت کے اندر تنظیم کا لفظ بھی آیا تھا، اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ انقلابی جماعت جب تک منظم نہ ہوگی، اس کی تو فوج کی طرح کی تنظیم ہونی چاہیے، جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ there is not to reason why, there is but to do and die۔ کوئی اگر سپاہی جو ہے پوچھے اپنے افسر سے کہ جناب پہلے مجھے بتائیے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں آپ، واٹس دی وزڈم، کیا حکمت ہے اس میں، تو یہ فوج کہلائے گی، کیا کہلائے گا؟ یہ تمہیں ٹکرانا ہے حکومتوں سے، تمہیں انقلاب لانا ہے، اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے جو نظام ہے اسی کو پروٹیکشن دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فوج بھی انہی کا حکم مانے گی، ایک حد تک تو مانے گی، ایک وقت میں آ کر البتہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کہ مزید ہم نہیں مار سکتے۔ کب تک ماریں گے؟ لیکن یہ کہ شروع میں تو مارے گی لازماً مارے گی۔ تو اگر تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی، اسی طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے۔ آرمی ڈسپلن، ملٹری ڈسپلن اگر نہیں ہے تو آپ انقلابی عمل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے۔
اور اس کا نام ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے، بالکل وہی انگریزی کا لفظ ہے، لسن اینڈ اوبے۔ چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک نظم مجھے بہت پسند ہے، کسی غالباً یہ جو خانہ جنگی تھی امریکہ کے اندر، اس کے دوران کا واقعہ ہے کہ 600 سواروں کا ایک دستہ تھا، اسے حکم دیا گیا چارج دی لائٹ بریگیڈ، یہ لائٹ بریگیڈ جو ہے چارج کرے، حملہ کرے، اور انہیں معلوم تھا cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them۔ اس میدان کے داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی، بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی، سامنے بھی توپیں تھی، volleyed and thundered۔ توپیں جو ہے وہ گولوں کے بوچھار کر رہے ہیں، اور تھنڈرڈ جو گولوں کی توپوں کی آواز ہوتی ہے، تو خیال یہی ہوا کہ someone has blundered، کسی نے بڑی غلطی کی، بڑی غلطی کی، بڑی غلطی کی، but there's not to reason why, there's but to do and die۔ So into the valley of death rode the 600، 600 کے 600 ختم۔ آرمی اس کا نام ہے۔ اس نظم جماعت کے لیے قرآن مجید نے سمع و طاعت کی اصطلاح استعمال کی۔ البتہ اس میں تربیت کے دو آتے ہیں مرحلے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نو فارمل آرگنائزیشن واٹس ایور۔ You have come to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he is the messenger of Allah. You have to obey him, that's all۔ ایمان کا تقاضا، یہ ایمان بالرسالت کے اوپر ہے کہ جو نظم قائم ہو رہا ہے، وہ تو معصوم ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ تو پہلی جو اطاعت ہے، سمع و طاعت، وہ کسی فارمل بیعت وغیرہ کا ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ صرف ایمان کا لازمی تقاضا، حکم ماننا، سمپل۔ فطری لوگ تھے، اس کے بعد آگے انہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے جو بہت ہی نازک مرحلہ آیا تھا غزوہ بدر سے پہلے۔ حضور نے جب ایک مجلس مشاورت منعقد کی ہے اور صاف کہہ دیا، دیکھو مسلمانوں، ایک لشکر شمال سے آ رہا ہے، لشکر نہیں، قافلہ، اور وہ مال غنیمت سے لدا پھدا ہوا، مال تجارت سے، اور اس کے بعد محافظ بھی تھوڑے سے 40-50 ہیں۔ ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور تمہیں دے دے گا، تمہیں فتح دے دے گا۔ ناؤ ٹیل می، مجھے مشورہ دو، اشیرونی، کدھر چلے؟ ادھر چلے یا ادھر چلے؟ کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے، ان کا کہ جی پہلے چلے ذرا قافلے کو لوٹ لے، تھوڑے آدمی ہیں، آسانی سے فتح ہو جائے۔ اور حضور دیکھیے ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، تو کم سے کم 50 ان کے جو آدمی ہیں ان کا ہتھیار تو ملے گا ہمیں، پھر لشکر سے لڑ لیں گے۔ اب اللہ کی مشیت اور ہے، رسول کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی ہے۔ بار بار کہہ رہے اشیرونی اشیرونی، مجھے مشورہ دو۔ مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ نہیں، آپ بسم اللہ کریں، جو آپ کا ارادہ ہو، ہم حاضر ہیں۔ ابو بکر، عمر ایک سے ایک بڑھ کر تقریریں کر رہے ہیں، حضور پھر بھی کہہ رہے اشیرونی، مجھے مشورہ دو۔ اب خیال آیا حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس انصار، او یہ ہماری طرف اشارہ ہے، کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی، اس میں طے یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا اور قریش مکہ آئے آپ کو ختم کرنے کے لیے، تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ دیٹ واز دی پرومس۔ ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، یہ تو حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، لہذا وہ جو ہے وعدہ وہ کور نہیں کر رہا اس کو۔
ادھر یہ ہے کہ 313 میں سے مہاجر تو وہ 80-85 تھے، باقی سارے انصاری تھے. قوت جو ہے میکسیمم جو ہے وہ انصار کی تھی. تب انہوں نے کہا کانک تعنینا یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. اور پھر جو پیارے الفاظ فإنا آمنا بکا، تو اے نبی ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں. وصدقناک، ہم آپ کو تصدیق کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس کہاں چوائس ہے؟ جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اور اگر آپ برق غماد تک پہنچ جائیں گے تو ہم بھی اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، پہنچیں گے وہاں تک. اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے اپنی سواری سمندر میں ڈال دی، ہم بھی ڈال دیں گے. تو بہرحال اصل جو بنیاد جو تھی سم و طاعت کی وہ تھی رسالت پر ایمان. لیکن پھر جب بات پھیلی ہے، آگے بڑھی ہے، تنظیمی ڈھانچہ بڑھا ہے، پھر جب کہ مکے سے نکل کر بعد مدینے میں پہنچ گئی ہے، اب آپ نے بیعت کا انسٹیٹیوشن شروع کیا. اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا. اے فل کانسٹیٹیوشن آف اے ریولوشنری پارٹی، کتاب لکھی جا سکتی ہے اس میں. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. 10 آئٹم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے. آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ. اور اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا ہوگا، ماننا پڑے گا. چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم یا آپ نے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا. اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. ہاں جہاں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے ضرور، مشورہ اپنا ضرور دیں گے. اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے. دس از دی موسٹ پروفاؤنڈ کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ. اتنی لمبی حدیث. اور ہمارا افلاس، ہماری بدنصیبی، ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا بھی دستور یہ نہیں ہے. کس قدر ناقدری ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں. یہ رفع یدین نہیں کیا، یہ غور ہو تم غور ہو، یہ کیا تم نے آمین بالجہر کہہ دیا، تم دفع ہو جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ. چیزوں یہ حدیث عبادہ ابن ثابت کی متفق علیہ، اتنی مفصل. یہ ہے اصل میں وہ نظم. اور اس میں جو اصل کام ہوا ہے وہ میرا اگلے لیکچر کے اندر اس کی وضاحت ہوگی. اس ڈسپلن کی مشق کیسے ہوئی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت. 12 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. یہ تصادم جو میرے اگلی تقریر کا جو عنوان ہے اس کا اہم موضوع یہ ہے. اس پر عمل کرنا سوچ لیجئے کہ یہ اس سے بڑی ٹریننگ جو ہے سم و طاعت کی ممکن نہیں. اب بلایا جا رہا ہے خباب بن الارت کو، آؤ. آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے انگارے بچھا دیے گئے. اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ اندازہ کیجئے جو شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے روسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے،
اس کو اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ دو چار کو مار کے مرے گا. بلی کو بھی آپ گھیر لیں, کہیں کارنر کر لیں, وہ آپ کے اوپر آئے گی, آپ کی آنکھوں پر آئے گی. کیا شے ہے وہ؟ لیکن اجازت نہیں. اس حکم پر عمل کرنے کا میرے نزدیک اس سے بڑا ڈسپلن کے لیے ایکسرسائز کوئی نہیں ہو سکتی, ناممکن. پریڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں حکم ہے اللہ کے رسول کا, ہاتھ نہیں اٹھانا. بس یہ سب اطاعت کا, اور یہ اس کے لیے ایکسرسائز تھی جس سے پھر وہ نظم جماعت قائم ہوا ہے, جو حکم ہے سر آنکھوں پر, اور اس سے پھر وہ نظام آگے بڑھا ہے. وہ جو اب تصادم کے مراحل ہیں, وہ جو میں نے کہا تھا اقبال کا شعر, کہ سب سے پہلے تو بانشہ درویشی در ساز و دوادن زن. اب اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی کہ مرنے کو بھی تیار ہے. کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جب زن. تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری منزلیں طے کرائیں, اور اللہ کا دین جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.